شارٹ سوال ہے سر، کس چیز نے آپ کو آج تک متاثر کیا؟ مجھے سب سے زیادہ شخصیات کی بات کر لیتے ہیں اور کتابوں کی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ جس کتاب نے متاثر کیا وہ محسن انسانیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو نعیم صدیقی نے کتاب لکھی اس نے متاثر کیا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو سٹرائکنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت جو پاتال کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو کختری کا شکار سمجھے ہوئے تھی اس کو اٹھا کر برتری کے مقام پر متمکن کر دیا۔ کیا اب اس میں آپ دیکھیں کہ ون آف دی ایکسرپٹس میں اس کتاب سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے پہلے یہ بات سنی بھی ہوگی، لیکن جس انداز میں اس رائٹر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو کو آپ کی زندگی کو پیش کیا وہ انسپریشن ہے فار آل آف اس۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جبل رحمت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پیچھے سے میں یہ اگر کہوں کہ میرے پیچھے سے ایک دشمن کا جو ہے وہ قافلہ آ رہا ہے اور گروہ آ رہا ہے تو کیا تم سچ سمجھو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ پھر کہو کہ اللہ ایک ہے تو اس پر لوگوں نے اپنی ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ یہ بالکل ابتدائی ایام تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کر دی تو وہ ظاہر ہے اس وقت چھپ چھپا کے ساری تبلیغ ہوتی تھی، تو لیکن جب اللہ کی حقانیت کی بات ہوتی تھی تو اس وقت جھوٹے بتوں پر بھی تنقید ہوتی تھی۔ تو ابو جہل حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بھتیجا میرا آتا ہے تو میں پوچھ۔ جب وہ آئے تو حضرت ابو طالب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور مشن کے اندر کلیئرٹی، جس کلیئرٹی کے ساتھ جواب دیا وہ بھی ہم فالوورز کے پاس بھی وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو میں پھر بھی اللہ کی حقانیت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بیان کر۔ پھر تھوڑا سا آگے ٹائم چلا تو پھر وہ آگے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو اب مسلمان اوپنلی کرنا شروع کر دیے ہیں اور پلڑا باری ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آ کے انہوں نے کہا کہ آپ نا اب منع کریں اور اگر آپ کے بیٹے کو کوئی ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ اگر کوئی مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت دے دیتے ہیں، اور اگر عرب کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم خوبصورت لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، اور آخری بات نعوذ باللہ یہ کہی کہ اگر کوئی جن وغیرہ چمڑ گئے ہیں تو ہم اس کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کسی بھی مبلغ کے لیے یا کسی بھی تبلیغ کرنے والے کے لیے ان چار تانوں کے علاوہ کوئی تانا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرے لیے ایک متاثر کن چیز تھی کہ جب اللہ کے نبی اور برگزیدہ پیغمبر اور آخری نبی جس نے آ کے مشن کی تکمیل کرنی ہے اس کو اتنے بلو دی بیلٹ کھیلا جا رہا ہے اور کہا جا رہے ہیں اور تان و تشریح کی جا رہی ہے، تو پھر ہم جیسے لوگ کہاں پڑے؟ تو یہ دس واز دی پوائنٹ کہ جو ایک سورس آف انسپیریشن رہا، ایک سورس آف سولس رہا، ایک تسکین، تسلی اور تشفی کا باعث بنا رہا۔ اور آخری بات جو انہوں نے پھر کہی، جب اسلام اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچ گیا اور ان کو یہ پتہ چلا کہ اب جو اسلام ہے وہ غالب آ جائے گا، تو پھر آ کے ابو جہل پھر آیا حضرت ابو طالب کے پاس اور پھر کہا کہ ہمیں تمہارے بھتیجے کی پیغمبر ہونے کے سچ ہونے پہ ذرا بر بھی شک نہیں تھا۔ قرآن پاک نے بھی کہا کہ آپ کو یہ ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے۔ سچ نہیں تھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جہاں پر بلال بیٹھے گا وہاں پہ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اب یہ دیکھیں یہ مینٹیلٹی جو ہے تفخر، تکبر، نسلی برتری کی، یہ یہاں پہ بھی ہمارے ڈیپ روٹیڈ ہے ہمارے اذہان کے اندر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس مجلس میں آؤ یا نہ آؤ، بلال یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ اور اس کا جو کلائمیکس تھا، وہ کلائمیکس کیا تھا؟ جب فتح مکہ ہوئی تو اب فتح مکہ کا اعلان خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے ہونا تھا اور وہ اذان دینے کی صورت میں ہونا تھا۔ جب سارے لوگ آگے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنے اوپر جو ظلم و جبر
ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے. تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. اور اس کے ساتھ اب اصحاب میں سے ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ پر مجھے چڑھایا جائے گا, اچھا, کیونکہ ابوبکر صدیق بھی وہاں بڑے بڑے جید صحابہ کرام تھے, تمام جید. لیکن آقا نے فرمایا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور اذان دے. اور یہ تاریخ کے اندر یہ باتیں مرقوم ہیں, رقم ہے کہ سب نے اپنے ناک منہ چڑھائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا جو تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا, اور یہی اسلام کا پیغام تھا. آپ نے فرمایا کہ آج بلال کو اوپر چڑھا کر میں نے عرب کا جو نسلی تفاخر ہے, تکبر اور نخوت ہے, اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیا. کیا بات. یعنی اس دن انسانیت جیت گئی, نسل پرستی, رنگ پرستی اور جو گرافیکل بنیادوں پر جو تفخر اور تکبر لوگ کرتے تھے, یا کسی قسم کا بھی جو تفخر تھا اس کو ملے ذات, برادری, علاقہ, زبان کی بنیاد پر, اس کو آقا کے پاؤں تلے رون دیا. اور انسانیت کی اس دن جیت ہوئی حضرت بلال کو خانہ کعبہ پر چڑھا کر. جہاں تک اشخاص سے متاثر ہونے کا تعلق ہے, میرے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر ثبوت اللہ صاحب, میں ان سے بہت متاثر ہوں, اور بڑا عرصہ ہو گیا میری ان سے ملاقات نہیں, لیکن میں ان کا دل سے ریگارڈ کرتا ہوں کہ ان کا میری میکنگ کے اندر بہت زیادہ رہا. اسلامک یونیورسٹی میں تھے پہلے, اب نمن یونیورسٹی میں